اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دو نوجوان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں داخل ہوتے ہی محفل میں بیٹھے ایک شخص کے سامنے جا کھڑے ہوتے ہیں اور اس کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں، اے امیر المومنین، یہ ہے وہ شخص جس نے ہمارے باپ کو قتل کیا۔ اس شخص نے جواب دیا، امیر المومنین، ان کا باپ اپنے اونٹ سمیت میرے کھیت میں داخل ہوا، میں نے منع کیا، وہ باز نہیں آیا تو میں نے ایک پتھر دے مارا جو سیدھا اس کے سر میں لگا، وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا، پھر تو قصاص دینا پڑے گا اور اس کی سزا تو موت ہے۔ اس نے عرض کیا، اے امیر المومنین، اس کے نام سے جس کے حکم سے یہ زمین و آسمان قائم ہے، مجھے صحرا میں واپس اپنی بیوی بچوں کے پاس جانے دیجیے تاکہ میں انہیں بتا آؤں کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا، ان کا اللہ اور میرے سوا کوئی آسرا ہی نہیں، میں پھر واپس آ جاؤں گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کون ہے جو تیری ضمانت دے گا کہ تو صحرا جا کے واپس بھی آئے گا؟ مجمع پر خاموشی چھا جاتی ہے، کوئی بھی تو ایسا نہیں جو اس کے نام سے واقف ہو۔ قبیلے، خیمے اور گھر کے بارے میں جاننا تو بہت دور کی بات ہے، اس کی کون ضمانت دے؟ کیا یہ 10 درہم کے ادھار، زمین کے ٹکڑے یا کسی اونٹ کے سودے کی ضمانت کا معاملہ ہے؟ نہیں، ادھر تو ایک گردن کی ضمانت دینے کی بات ہے جسے تلوار سے اڑا دیا جانا ہے۔ پھر ایسا کوئی بھی تو نہیں جو اللہ کی شریعت کی تنقید کے معاملے پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اعتراض کرے یا پھر اس شخص کی سفارش کرنے کھڑا ہو جائے۔ محفل میں موجود اصحاب پر خاموشی چھا گئی۔ صورتحال سے خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی متاثر ہیں کیونکہ اس شخص کی حالت نے سبھی کو حیرت میں ڈال کے رکھ دیا۔ کیا واقعی اس سے قتل کر کے اس کے بچوں کو بھوکا مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے یا پھر اس کو بغیر ضمانت کے واپس جانے دیا جائے؟ حضرت عمر سر جھکائے افسردہ بیٹھے ہیں، پھر سر اٹھا کے التجا بھری نظروں سے نوجوانوں کی طرف دیکھتے اور فرماتے ہیں، معاف کر دو اس شخص کو۔ نہیں امیر المومنین، جس نے ہمارے باپ کو قتل کیا، ہم اسے معاف نہیں کر سکتے۔ نوجوان اپنا آخری فیصلہ بغیر کسی جھجک کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ عمر پھر مجمع کی طرف دیکھ کر بلند آواز سے پوچھتے ہیں، اے لوگو، تم میں ہے کوئی جو اس کی ضمانت دے سکے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زہد و صدق سے بھرپور بڑھاپے کے ساتھ کھڑے ہوتے اور فرماتے ہیں، میں اس شخص کی ضمانت دیتا ہوں۔ سیدنا عمر کہتے ہیں، ابو ذر، اس نے قتل کیا ہے، چاہے قتل ہی کیا ہو۔ ابو ذر اپنا اٹل فیصلہ سناتے ہیں۔ عمر فرماتے ہیں، ابو ذر، دیکھ لو، اگر یہ 3 دن میں لوٹ کے نہ آیا تو مجھے تیری جدائی کا صدمہ برداشت کرنا پڑے گا۔ ابو ذر اپنے فیصلے پر ڈٹے ہوئے فرماتے ہیں، اے امیر المومنین، پھر اللہ مالک ہے۔ یوں سیدنا عمر سے 3 دن کی مہلت پا کے وہ شخص رخصت ہو جاتا ہے۔ 3 راتوں کے بعد نماز عصر کے وقت شہر میں صلاۃ الجمعہ کی منادی گونجتی ہے۔ نوجوان اپنے باپ کا قصاص لینے کے لیے بے چین ہیں۔ مجمع اللہ کی شریعت کو نافذ ہوتا دیکھنے جمع ہے۔ ابو ذر بھی تشریف لاتے اور عمر کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ کدھر ہے وہ آدمی؟ عمر ابو ذر سے سوال کرتے ہیں۔ مجھے کچھ معلوم نہیں اے امیر المومنین۔ ابو ذر مختصر جواب دیتے اور آسمان کی جانب دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں جہاں سورج ڈوبنے کی جلدی میں ہے۔ محفل میں ہوقا عالم ہے اور خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ آج کیا ہونے والا ہے۔ بالآخر مغرب سے کچھ لمحات قبل وہ شخص ہانپتا کانپتا آ جاتا ہے۔ حضرت عمر اس سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، اے شخص، اگر تو لوٹ کے نہ بھی آتا تو ہم نے تیرا کیا کر لینا تھا؟ یہاں کوئی نہ تو تیرا گھر جانتا ہے اور نہ ہی کوئی تیرا ٹھکانہ۔ آدمی نے جواب دیا، امیر المومنین، اللہ کی قسم، بات آپ کی نہیں، اس ذات کی ہے جو سب ظاہر و پوشیدہ کے بارے میں جانتا ہے۔ دیکھ لیجئے، میں آ گیا ہوں اپنے بچوں کو چوزوں کی طرح صحرا میں تنہا چھوڑ کے، جہاں نہ درخت کا سایہ ہے اور نہ ہی پانی کا نام و نشاں۔ میں قتل کیے جانے کے لیے حاضر ہوں۔ مجھے بس یہ ڈر تھا کہ کوئی یہ نہ کہہ دے۔ اب لوگوں میں سے آوازوں کا افاہی اٹھ گیا۔ سیدنا عمر نے حضرت ابو ذر غفاری کی طرف رخ کر کے پوچھا، آپ نے کس بنا پر اس شخص کی ضمانت دی تھی؟ حضرت ابو ذر نے فرمایا، اے عمر، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے اب لوگوں میں سے خیر ہی اٹھا لی گئی۔ حضرت عمر ایک لمحے کے لیے رکے اور پھر نوجوانوں سے پوچھا کہ اب کیا کہتے ہو؟ نوجوانوں نے روتے ہوئے جواب دیا، اے امیر المومنین، ہم اس کی صداقت کی وجہ سے اسے معاف کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے عفو و درگزر ہی اٹھا لیا گیا۔ سبحان اللہ، یہ تھا ہمارے خلفاء کا عدل و انصاف۔ اللہ تعالیٰ
ہمارا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔